ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج میں بات کروں گا پاکستان کرکٹ کی جو سیاست پاکستان کرکٹ میں ہوئی، اور جس طرح پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہے، سیمی فائنلز کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکا۔ پھر انضمام الحق نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے چیف سلیکٹر کے طور پر۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پہ جو داخلی سیاست ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ کرکٹ ٹیم کا جو صورتحال رہی، کپتان کے ساتھ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں آئی، الگ الگ پلیئرز جو ہیں وہ آئے ہیں۔ بابر اعظم لاہور اترے، کوئی کراچی اترا، کوئی اسلام آباد۔ تو یہ بڑا افسوسناک رہا پاکستان کے لیے یہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ چیف سلیکٹر جو ہمارے انضمام الحق صاحب تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور ورلڈ کپ کے خاتمے سے قبل ہی انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور چیف سلیکٹر پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ پلیئرز ایجنٹ کی کمپنی یا عالمی سطح پر موجود یازوا انٹرنیشنل کے شیئر ہولڈرز نکلیں، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہوتے ہیں اور ان میں جو عہدہ آپ نے لیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے کسی بھی اور کمپنی یا پرائیویٹ کمپنی یا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ آپ شیئر ہولڈر نہیں ہو سکتے، نہ آپ کسی اور کمپنی کا حصہ ہو سکتے ہیں جب آپ پاکستان کرکٹ بورڈ، کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ مقدمہ بازی تک بات چلی گئی ہے، اور اس مقدمے میں پاکستانی بلے باز محمد رضوان بھی شامل ہیں، اور مجھے تو یہ مفادات کا جو ہے وہ ٹکراؤ لگ رہا ہے، اور یہ ٹکراؤ بڑا ایک گمبھیر معاملہ بن کے سامنے آ رہا ہے۔ آئی سی سی سے بات چیت کر کے میں سمجھتا ہوں انضمام نے وہ پاکستانی جو پلیئرز تھے ان کو تاریخ میں پہلی بار آئی سی سی کی آمدنی سے شیئر دلوایا تھا، پھر تنخواہوں میں بھی تقریباً 202% تک اضافہ کروایا تھا انضمام نے، جو کہ خوشائن بات تھی۔ لیکن پھر تفصیلات جو آئی ہیں سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے، وہ پی سی بی اور کھلاڑیوں کے درمیان سنگین قسم کے اختلافات سامنے آئے ہیں، اور ورلڈ کپ سے قبل جو معاملہ کمرشل سرگرمیوں کے بائیکاٹ کا تھا، اور کھلاڑی کو آئی سی سے ملنے والی رقم کے حوالے سے بھی جو بات چل رہی تھی، ایسے میں انضمام الحق جو سامنے آئے، انہوں نے 48 گھنٹوں میں تنازع حل کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ اس وقت یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ انضمام الحق اور پلیئرز جو ہیں وہ ان کے ایجنٹ ہیں، ایک ہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انضمام الحق بطور چیف سلیکٹر جو ہے وہ 25 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ وصول کرتی ہیں۔ تو یہ تو اس قسم کی صورتحال جو میرے پاس اب تک کی جو خبر آئی، اور پھر انضمام الحق چیف سلیکٹر اب نہیں رہے، لیکن پی سی بی قوانین کے تحت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فرد پی سی بی کے عہدے میں اگر ہوں تو وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ پی سی بی کو اس بات کی تصدیق پہلے کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور انضمام الحق جو ہے وہ اس کی تردید بھی کرتے آئے ہیں، لیکن یہ کہ اب میڈیا میں موجود ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بغیر تصدیق کے الزامات لگانا جو ہے وہ اس کا رویہ تبدیل ہونا چاہیے، اور اگر پی سی بی کو انضمام الحق کے معاملے میں انکوائری کمیٹی بنانی ہے تو ورلڈ کپ کے فوراً بعد جو ہے وہ بنائے، اب کیونکہ ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہے تو وہ انکوائری کمیٹی بننی چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو ہے پی سی بی کے سربراہ ذکا اشرف کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اب چیف سلیکٹر کے طور پر جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان میں وقار یونس ہیں، یونس خان ہیں، عاقب جاوید ہیں، ان کے نام جو ہے وہ غور ہیں۔ میں لاسٹ ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر نعمان نیاز کا، اور انہوں نے بھی پی ایس ایل کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان کی جو سپر لیگ کی جو ٹیمیں ہیں ان میں جو جوئے کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کی بات ہو رہی تھی، جس میں بابر اور رضوان جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی لوگو نہیں لگائیں گے ان کی اپنی شرٹس کے اوپر، تو اس کی وجہ سے بھی بابر اعظم کی کپتانی جو ہے وہ خطرے میں دکھائی دی کہ ان کو تھریٹس مل رہے تھے۔ ابھی جو بابر اعظم کی جو کپتانی ہے اس پہ بھی بہت لوگ شدید تنقید کر رہے ہیں، ان کے بقول کہ اب
جو ہے وہ سرفراز احمد جو ہے ان کو نیا کیپٹن جو ہے وہ بنایا جائے گا. اب پاکستان کو اس سال دسمبر میں آسٹریلیا کے ساتھ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنی ہے، جس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ بابر اعظم کی جگہ جو ہے وہ سرفراز احمد کو لیا جائے گا، جبکہ بابر اعظم جو ہے وہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ان پر بہت زیادہ پریشر ہے اس حوالے سے. لیکن ابھی ہم سرفراز احمد کو اگر دیکھتے ہیں تو اسی سال انہوں نے کراچی وائٹ کو چیمپئن بنوایا اور بہترین کپتانی کی ہے. اور ذکا اشرف جو ہیں چیئرمین، ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جنہیں مبارکباد بھی دی ذکا اشرف نے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز احمد کی پرفارمنس اچھی ہے بابر اعظم سے، اور لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بابر اعظم کو ابھی چانس دینا چاہیے، تھوڑا موقع ملنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ سرفراز کو ان کے ساتھ لگانا چاہیے، بطور وائس کیپٹن کر دیں، کہ وہ اس سے کم کچھ سیکھیں. جیسے ہم آسٹریلیا میں دیکھتے آئے کہ ایلن بارڈر جب تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیو واک کو لگا دیا گیا، مارک ٹیلر تھے، تو وہ ان سے جو ہے وہ سیکھتے تھے، وائس کیپٹن کے طور پہ جو ہے ان سے سیکھتے تھے. اب یہ کہ اسی طرح اگر سرفراز احمد کو ان کے انڈر کر دیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کہ اگر وہ اس طرح سیکھتے ہیں اور اگر اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں، اپنے جونیئر سے کوئی سیکھتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور سرفراز ایک اچھا پلیئر ہے، وہ ایک قومی اثاثہ ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے. اب جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں اور جو سیاست چل رہی ہے، اس پہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا جو سابق پلیئر ہے اس کو جو ہے وہ چیف سلیکٹر بنایا جائے گا، اور کپتان کی باری جو ہے وہ کس کی آتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بابر اعظم کو ابھی اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، اچھا پلیئر ہے. ابھی کپل دیو نے بھی اس کے بارے میں بہت اچھے کامنٹس وہ پاس کیے ہیں، کیونکہ بطور کھلاڑی وہ بہت اچھا ہے، کپتانی اس سے نہیں ہو پا رہی، لیکن اس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر زور دیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.